السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگ کو خوش آمدید۔ اور آج کی نشست سورہ نساء پر مشتمل ہے، جس کے 8ویں رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں 51 to 59 آیات ہیں اور 9 آیات پر مشتمل یہ بہت جامع مضمون قرآن مجید کا۔ جیسا کہ سورہ نساء کے بارے میں ابتدائی ضمن میں فرما چکا ہوں کہ سورہ نساء میں 3 گروپس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ایک اہل کتاب سے خطاب، یعنی جو کہ یہود تھے، نصارہ تھے، پچھلی قوم کے لوگ۔ دوسرا خطاب اہل ایمان سے، جو کہ ہو چکا ہے، جس میں شریعت کے بڑے بڑے احکامات نظر آ گئے تھے آپ لوگوں کو، یتیموں کا مال اور اسی طریقے سے مسکینوں کے حقوق، میاں بیوی شوہر کا رشتہ، یہ ساری حقوق۔ پھر ایک معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جو سیکشول ڈسپلن ہے، اس کو قائم کرنا، اور اس میں جو لمیٹیشنز ہیں، اس کی جو پیچیدہ حرکتیں ہیں اس میں، اور جو گناہ کا پہلو ہے اس کی سد باب۔ تو یہ دوسرا پہلو تھا کہ اہل ایمان سے بھی خطاب، اور تیسرا یہاں خطاب ہوگا منافقین سے۔ تو گویا کہ 3 حصوں میں یہ سورہ نساء ایک طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں سے میں آپ لوگ کو بتا چکا تھا پہلے ہی کہ تقریباً ہمارے علم کے حساب سے 84 to 87 آیات، 84 آیات تک کے جو مضمون ہے وہ اس سورہ پر جو مشتمل ہے وہ ہے منافقین سے۔ بقیہ خطاب اہل ایمان سے بھی ہو چکا ہے، اہل کتاب سے بھی ہو رہا ہے، اور منافقین سے بھی اب آگے آ جائے گا۔ بس اصل بات یہ تھی وہاں، جو مجھے پہلے ہی آگاہ کر دینی چاہیے تھی، اور شاید میں نے کری بھی ہوگی، کہ یا ایھا الذین آمنو جب بھی آئے گا کہ اے اہل ایمان، اس میں اولین خطاب تو ایمان والوں سے ہی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب یا ایھا الذین آمنو آئے گا، اس میں منافقین کو بھی روئے سخن میں کئی جگہوں پہ لے کر آئے ہیں اللہ۔ وہ جب ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کیوں۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھیے کہ اب جو معاملات آ رہے ہیں قرآن مجید کے اس رکوع مبارکہ میں، یہ نہایت جامع اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اسلام کا جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، جو جوڈیشری سسٹم ہے، جو عدلیہ نظام ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع میں آئے گا، 8ویں رکوع کے آخری کی جو 2 آیتیں اس میں۔ تو میرے خیال سے اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں، کیونکہ جو آخری 2 آیات ہیں اس پہ مجھے کافی ٹائم لگانا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج چونکہ لسنرز جو ہیں وہ 7-8 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس ٹائم تک سارے کے سارے آ جائیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آخر تک یہ سنیے گا، کیونکہ جو 10:45 تک کا جو ٹائم ہوگا وہ بہت کلائمیکس کا ہوگا۔ یہ رکوع جو ہے بہت ایک سمجھیے کہ پیک اختیار کر لے گا، بہت اونچائی پہ چلے جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آخر 2 آیات بہت اہم ہے اس سورہ کی، بہت زیادہ۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن مجید کے بھی سارے مضمونوں میں سے چوٹی کا مضمون اب انشاءاللہ اس رکوع میں آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ لوگ کے سامنے وہ ہائی لائٹ بھی کر دیا تھا، آج جو وال پیپر ہے اس پہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ آج جوڈیشری سسٹم آف اسلام بتایا جائے گا۔ تو ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج چونکہ لسنر کم ہے، امید ہے کہ تب تک لسنرز آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا۔ میں بتا چکا ہوں کتاب سے مراد وہی ہے شریعت، آپ لوگ یہ احکام پڑھ چکے ہیں۔ کتب علیکم، اسی طریقے سے کتب علیکم القصاص فی القتل، یعنی یہ سارے کے سارے احکامات جو فرض کر دیے گئے ہیں تمام امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر، کہ تم پہ روزے رکھنا فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے جو انسان قتل کر جائے اس کے ورثہ کو حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا بدلہ لے سکیں، یہ سارے معاملات انسانوں کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں اللہ نے۔ کتبہ، تو یہ جو کتبہ کا لفظ آتا ہے یہ بیسیکلی الکتاب سے نکلا ہے، تو وہی کتاب کا حصہ تھا شریعت۔ یہی شریعت خداوندی پہلے صورتوں میں نازل ہوئی، اور پہلے جو زمانے کے لوگ تھے ان صورت میں جب نازل ہوئی تو تورات کی صورت میں نازل ہوئی سارے یہودیوں کے لیے۔ پھر دور آگے چلا، سلسلہ آگے چلا، اور اسی طریقے سے پیغمبروں کا سلسلہ بڑھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، تو ان سے ماننے والوں کو مل گئی انجیل۔ اور اب جب یہ سلسلہ کامل ہو کے بتمام و کمال ہمارے سامنے آیا تو الحمدللہ قرآن مجید کی صورت اختیار کر گیا۔ لم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے انسانوں کیا تم لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی پیپل آف دا بک، اہل کتاب، یہود و نصارہ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، لیکن اس کے باوجود وہ بت اور شیطان کو ماننے لگ گئے، طاغوت کو ماننے لگ گئے۔ طاغوت میں ایکسپلین کر چکا ہوں آیت الکرسی کے ضمن میں، طاغوت طغا سے نکلا ہے، پانی میں طغیانی آ جانا، سرکشی آ جانا، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جب طغا آ جائے، ہر وہ چیز جو کہ اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ آپ کی دولت ہو، چاہے آپ کی وجاہت ہو، چاہے آپ کی اپنی عقل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی ایسا لیڈر ہو جو کہ آگے نکل جائے، اللہ کے حقوق کے انڈر اپنی زندگی نہ گزارے، تو وہ طاغوت ہے، طغا ہے، وہی سرکشی ہے۔ یہ فرعون جو تھا، نمرود تھا، کیا تھے؟ سارے کے سارے طاغوت جیسے بڑے بادشاہ تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ بت اور شیطان کو ماننے لگ گئے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور انہوں نے کہا، وہ لوگ کفار کی نسبت انہوں نے یہ کہا، یعنی مشرکین عرب جو کہ کفار تھے ان کی نسبت کیا کہا انہوں نے؟ أُولَٰئِكَ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ تو زیادہ ہدایت والے ہیں ایز کمپیئر ٹو مسلمان، یہ لوگ بنسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راستے ہیں۔ یہ مشرکین عرب کو وہ کہتے تھے کہ ظاہر بات ہے یہ جو مشرکین عرب ہے وہ تو زیادہ ہدایت پہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے دوستوں زدم زدہ میں، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جانتے تھے کہ محمد اور ان کے صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی رضوان اللہ اجمعین یہ سارے کے سارے حق کے راستے پہ ہیں، لیکن وہی اپنی ہٹ دھرمی، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی تکبر، اپنے عقل میں اور اپنی ساری وجاہت اور حیثیت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن جیسی عظیم نعمت سے محروم رہے۔ حالانکہ موسیٰ عیسیٰ کے ماننے والے بھی تو تھے نا، ان میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے بھی تھے، لیکن حضور کو اپنی ضد اور انا میں انہوں نے نہیں مانا، نہیں پہچان سکے، بلکہ الٹا انہوں نے کیا کہا کہ مشرکین مکہ کا دین زیادہ مضبوط ہے۔ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ مشرکین کی نسبت یعنی کفار کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو زیادہ سیدھے راہ پر ہیں۔ بھائی آخر کوئی تو بات ہوگی نا کہ یہ مکے سے مدینہ سارے مسلمان ہجرت کر کے کیوں آئے، اتنی بڑی جماعت کو چھوڑ کر یہ مائنورٹی کیوں آ گئی یہاں پہ؟ آخر کوئی تو بات ہوگی ان بتوں میں، کوئی تو ان کی مہربانی ہوگی، کوئی تو لکشمی دیوی کی کچھ نہ کچھ مہربانی ہوگی۔ کیسے ان لوگوں کو اتنا اللہ نے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگا نا، ان بتوں میں کچھ نہ کچھ تو تاثیر ہے۔ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سرے سے خالی ہاتھ ہیں یہ تو، بلکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہ تو بالکل فینیٹکس معلوم ہوتے ہیں۔ آج کل کی زبان میں ہم لوگ جو بولتے ہیں یہ تو مولوی بن گیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اصل میں تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ مشرکین عرب کا جو دین ہے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، مسلمانوں کے سادہ سیدھے راستے پہ تو وہ لوگ ہیں یعنی مشرکین عرب ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، حالانکہ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ حقیقت ہے یہ لوگ یعنی یہ جو مشرکین عرب کے بارے میں ایسا گمان رکھ رہے ہیں، ان لوگوں پر تو اللہ نے اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر تو اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے خود ان کو ملعون بنا دیا ہے، لعنت زدہ بنا دیا ہے۔
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس شخص پہ اللہ ہی لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو کہاں تم اس کا حامی پاؤ گے، اس کا کوئی حامی نہیں ہو سکتا۔ ام نصیب من الملک، ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ آ گیا ہے سلطنت میں، بادشاہی میں، ملک میں کوئی اختیار آ گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ام لہم نصیب من الملک، اختیار مطلق تو اللہ کی ذات ہے، کیا ان کے پاس بھی کوئی ملک کا، بادشاہت کا حصہ آ گیا ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، سو اگر ایسا ہوا تو وہ لوگوں کو ذرہ بھر بھی چیز نہیں دے سکتے، تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یعنی اللہ نے یہ تقسیم تو نہیں کری نا، یہ تو تم لوگوں نے تقسیم کری ہے، یہ انسانی معاشرے میں یہ تم لوگوں نے تقسیم کری نا، اللہ نے تو ایسی کوئی سند اتاری ہی نہیں۔ تو کیا تمہارے پاس بھی کچھ اختیار ہے، مطلق اختیار ہے جیسا کہ اللہ کے پاس ہے، جو تم ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے، مشرکین عرب سیدھی راہ پہ ہیں؟ ڈو یو ہیو دیٹ اتھارٹی؟ ڈو یو ہیو دیٹ اینی لیگل ایویڈنس ود ان یور بکس ایون؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ گوئمز اینڈ جینٹائل جو ان کا وہ پورا تھا ایک دستہ یہودیوں کا، ان لوگوں کا، وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کس اعتبار سے اس معاملے میں تقسیم کری؟ انہوں نے یہ تقسیم کری نا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، باقی انسانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، انسانوں کا جس طرح مال کھاؤ یہ تو ہمارا حق ہے، بلکہ اس کو حق سمجھتے تھے۔ انسانوں میں یہ تقسیم و تفریق کا کیا حق ہے، یہ تو اللہ کو رکھنا ہے، تم اس کے کون اہل ہوتے ہو؟ انسانوں میں تقسیم و تفریق کا اہل جو ہے وہ تو صرف اور صرف الا بالتقوی پہ ہے۔ تو تم کو کس نے یہ حق دیا کہ انسانوں کو جس طرح چاہو ٹریٹ کرو، ان کا مال کھا جاؤ، ان کے بارے میں ایسے ایسے گمان رکھو، من گھڑت باتیں شروع کر دو؟ یہ حق تو اللہ اور اس کے رسول نے واضح کیا ہے کہ کوئی تم میں سے افضل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے یہ کہ تقوی پہ۔ یعنی اگر تقوی، کسی کالے کو بھی گورے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو بھی کالے پہ فضیلت نہیں ہے، نہ کسی عرب کو عجمی پہ، نہ عجمی کو عرب پہ، یعنی جو اللہ کا قانون تھا وہی رسول نے واضح کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ گویا بادشاہی کا اختیار مطلق صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے۔ اس نے تم کو ایسی تعلیم دی ہے، خود بتاؤ کہ کون سپیریئر ہے کون انفیریئر ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ تل کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر اللہ ان کو یہ سپیریورٹی دے دیتا تو دوسروں کا تو یہ حق کھا جاتے۔ یہ اختیار اگر انسانوں کو مل جائے تو اس میں تو وہ بخل شروع کر دیں گے، بخیل بن جائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے دوستوں رزق کا اختیار اپنے ذمے رکھا ہے۔ اگر یہ اختیار انسانوں کو مل جائے پھر دیکھیں آپ لوگ روئے زمین میں کیا قتل و غارت ہوگا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کپاس کی کھیتوں میں کیڑے لگا دیے، کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اگر لوگ اس کو اسٹور کر لیں گے وہ تو اختیار کرنے بیٹھ جائیں گے۔ انسانوں کو یہ اختیار اللہ نہیں دینا چاہتا، یہ اختیار، رزق کا اختیار تو اللہ نے رکھا ہے، اور اگر یہ اختیار انسانوں کو مل جاتا پتہ نہیں آپ دیکھتے کیا کیا اسکینڈل شروع ہو جاتے، کیا کیا وربل پروزیکیوشن شروع ہو جاتی، کیا کیا ٹارچر شروع ہو جاتا۔ جو جتنا مائٹ از رائٹ والی پالیسی ہوتی، جو جتنا طاقتور ہوتا وہ اتنا ہی دباتا۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے نا، شوگر اسکینڈل، مل اسکینڈل، یہ سب کیا ہیں؟ یہ یہی ہے نا، اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ایسی حالت میں وہ لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، تو کیا اہل کتاب تم لوگ دوسرے آدمیوں سے ان چند چیزوں پر جلتے ہو، حسد کرتے ہو؟ ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرما دی، اب تم اس میں بیٹھ کے جل رہے ہو؟ بھائی فضل تو اللہ کا تھا، اب اس چیز پہ تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم حسد کرو؟ اللہ کا فضل تھا، اس نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ اب قرآن اس نے عطا کر دیا ان پڑھ لوگوں میں، امیین میں، جزیرہ نمایاں عرب میں، اس پہ جل رہے ہیں۔ آخری نبی بھیج دیا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، جنہیں یہ حقیر سمجھتے تھے، اب اس پہ جل رہے ہیں کہ وی ور دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، یہ زیادہ حق تو ہمیں حاصل تھا، یہ دولت بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی، یہ بنی اسرائیل کے پاس کیوں نہیں آئی؟ اب اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہم زیادہ سپیریئر تھے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان رہے، ہمارے پاس تورات آئی، انجیل آئی، ہمارے درمیان حضرت عیسیٰ جیسے عظیم الشان نبی ہو کر گزرے، تو یہ حقدار تو ہم تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کو کیسے یہ حق مل گیا؟ یعنی اگر تم کو بھی، اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے بھی تو یہی فرمایا کہ اگر تم کو بھی ایک وقت میں ہم نے نوازا تھا، تورات دی تھی، انجیل دی تھی، تو یہ بھی تو سمجھو یہ سارے کے سارے ہم نے کس کی وجہ سے دی تھی؟ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، سو ہم نے حضرت ابراہیم کے خاندان کو بھی تو کتاب دی تھی، والحکمہ، اور حکمت بھی دی تھی۔
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت دی تھی. یعنی یہ سارا کا سارا جو فضل تم کو بھی ایک زمانے میں دیا تھا، وہ کس کی تسلسل سے اور کس کی فضیلت سے دیا تھا؟ واضح سے دیا تھا، کس کے ناطے سے دیا تھا؟ وہ بھی تو حضرت ابراہیم کے ناطے سے ملی تھی نا تم کو، کیونکہ سارے نبیوں کے جد امجد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، انہی کی نسل تھی نا بنی اسرائیل، اور انہی کی نسل ہے بنی اسماعیل. تو اللہ نے یہ فضل بنی اسماعیل کو دے دیا، بنی اسرائیل کو نہیں دیا. اس کی وجہ کیوں ہے اور کیا ہے اس کی وجہ؟ آپ نے سوچی کبھی؟ آپ قربانی بھی تو دیکھیں حضرت اسماعیل کی اور حضرت ابراہیم کی، کتنا عظیم الشان واقعہ تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے پہ، ایسا بیٹا جو کہ ان کو آلموسٹ 80-90 سال کی عمر کے بعد دعائیں مانگ مانگ کے رو رو کے بڑھاپے کی حالت میں ملا ہے، اس پہ چھری پھیرنے لے گئے مینا کی وادیوں میں. تو تکلیفیں صحیح ہیں، جھیلی ہیں، ایثار قربانی کا جذبہ پیش کیا ہے، پھر جا کے یہ ملتی ہے. اس بیٹے کو کیسے ذبح ہو جانا تھا؟ اس بیٹے میں تو اس عظیم و شان نبی نے آنا تھا. یہ بیٹا کیسے شہید ہو سکتا ہے یا ذبح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اللہ نے بچایا، اور افسوس کے ساتھ ہمیں وہ قربانی یاد نہیں رہی، ہمیں جانور یاد رہ گیا. اللہ نے قربانی اور کیا تسلسل پیش کرا تھا، کیا اس نے بتانا حکمت سمجھا تھا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ محبوب، مقصود اور مطلوب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں جانور ہی دیکھا، ہمیں جانوروں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آج دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے بقرعید میں، کتنے کا جانور ہے؟ 2 لاکھ روپے کا جانور ہے، 2.5 لاکھ روپے کا جانور ہے. اس پہ لائٹیں لگ رہی ہیں، مٹی آ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے، اور کھاوا چل رہا ہے. اصل کیا تھا جو لب لباب مقصد تھا اللہ کا اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا، کہ تمام امت تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ اللہ کی محبت سے آگے کوئی محبت نہیں آ سکتی، اولاد کی بھی نہیں آ سکتی. حالانکہ ایک ماں اور باپ، میں خود بھی ایک والد ہوں، مجھے پتہ ہے میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے آگے نہیں، اور رسول کے آگے نہیں، اور اللہ اور رسول کی جو شریعت ہے اس کے بھی آگے نہیں. اور اللہ اور رسول کی شریعت کے بیچ میں اگر یہ آڑے آئیں گی تو اقدام لینا ہوگا، لینا ہوگا، ضروری ہے. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی تھی. فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ، لیکن جب انہوں نے یہ عمل کیا، تقاضا تو یہ تھا کہ ایمان لے کر آنا ہے، لیکن تمہارا عمل پھر کیا رہا؟ ایسے اہل کتاب کا ان کا عمل کیا رہا؟ فمنہم من آمن به، سو ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ ایمان لے آئے، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ روگردانی کر رہے ہیں. یعنی ان میں ایسے بھی تو ہے نا جو کہ ایمان لے آئے یا لینے آنے کی کچھ رمق ابھی ان کے دلوں میں باقی ہے، وہ لوگ لے آئیں گے ایمان. اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رک گئے ہیں اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اپنی عقل میں، اپنی چودراہٹ میں، اپنی مسندوں میں رکے ہوئے ہیں، نہیں پہچان پا رہے ہمارے اس عظیم الشان نبی کو. تو ہم نے بھی کہا دفعہ ہو، نکلو یہاں سے، تم جس راستے پہ چلنا چاہو گے ہم اسی راستے کو کھول دیں گے. اور اللہ نے یہی کیا. اور یہ قانون خدا بندی ہے، یہ تو پہلے پارے کے آغاز میں ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ لوٹا دیتے ہیں اس راستے پہ. آپ لوگ انشاءاللہ درس قرآن سنتے رہیں انشاءاللہ 1 سال تک آپ سنیں، آپ کے اندر آپ لوگ کو ایک چینج محسوس نظر آئے گا. اور اگر آپ لوگ ادھر ادھر یہاں وہاں کی ایکٹیویٹیز اور دوسری چیزوں کو اس پہ آپ لوگ رغبت دیتے ہیں تو اللہ اسی راستے پہ نکال دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کبھی حق کا دروازہ کھولے گا نہیں. اللہ جان بوجھ کے زبردستی کھینچ کے کسی کو حق پہ لائے گا نہیں، اور اللہ جان بوجھ کے زبردستی کسی کو کھینچ کے گمراہی کا راستہ دے گا نہیں، سوائے یہ کہ بندے کے اندر کی جو طلب ہوگی وہ راستہ اللہ کھول دے گا. ہاں اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہو گے، دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، تو جاؤ اسی راستے پہ. ہم تمہیں دنیا میں بھی آزماتے رہیں گے، آخرت میں بھی تمہیں پورا حصہ نہیں ملے گا، تو لٹکے رہو اسی میں. بہرحال اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور اچھا ایک آیت رہ گئی یہاں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ایمان لے آئے اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ روگردانی کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی میں اٹکے ہوئے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو عذاب الہی میں جھونک دیں گے، اس بڑی آگ میں جھونک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ دوزخ آتش سوزاں کا ہی جلنا بہت کافی ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہو جائے گی ایسی جہنم جو کہ آتش سوزاں کے برابر ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ کے برابر ہے. اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ بہت اہم آیت ہے، اور یہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، قرآن مجید کا یہ ضربہ سنام ہے کہ اس سے سائنس کی بھی جو معلومات ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کے. جس طرح سورہ حامیم سجدہ میں آپ لوگ یہ آیت پڑھیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق،
کہ ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے، آفاق میں بھی، آسمانوں میں بھی، اور اپنے اندر بھی، انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ بات کھل کے مبرہ ہو کے، واضح ہو کے، کھل کے سب کے سامنے آ جائے گی، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ قرآن مجید ہی حق ہے۔ اور اسی لحاظ سے دیکھیں یہ ایک آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت اب جا کے چند سو سال پہلے ہی سائنس نے پروف کری ہے۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ آیت نمبر 56، ان الذین کفروا، بلا شبہ جو لوگوں نے ہماری آیات کے منکر ہوئے، جو لوگ ہماری آیات کے کفر کرا جنہوں نے۔ اب دیکھیں کفر کیا ہے؟ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو آپ اللہ کا کلام نہ مانیں، یہ تو کفر ہے ہی ہے۔ اللہ اور رسول کی ذات پہ ایمان نہ لانا یہ تو کفر ہے ہی ہے، لیکن ایک یہ بھی کفر ہے کہ ہم لوگ پڑھ کے سمجھیں نہ، اور پڑھ کے سمجھ تو رہے ہیں لیکن عمل نہ کریں، اور عمل تو کر رہے ہیں لیکن آگے نہ پہنچیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے سمجھ لیجئے کچھ نہ کچھ حد تک آ جاتا ہے اس درجے میں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی خود حدیث اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن یا تو روز قیامت تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا، او علیک، یا تو تمہارے اگینسٹ کھڑا ہوگا۔ شفاعت میں کیسے کھڑا ہوگا؟ یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، سمجھا، عمل کرا جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اور آگے پہنچایا جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یا اللہ میرے حق میں اس کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، یعنی میری طرف سے اس کے معاملے میں نرمی فرما۔ اور اگر آپ اور میں یہ قرآن چھوڑ دیں تو عین ممکن ہے یہی قرآن گواہی دے، او علیک، خلاف، اعلیٰ کا لفظ ہمیشہ عربی میں خلاف میں آتا ہے، تو یہی قرآن بولے گا کہ یا اللہ یہ مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں لیکن پڑھتا نہیں تھا، یہ 10 روپے کا اخبار بھی لے کر آتا تھا تو کتنے شوق اور ذوق سے پڑھتا تھا، لیکن میں تیرا کلام 1450 سال پرانا اس نے کبھی اپنے کیبنٹ سے اتار کے مجھے پڑھنے کی توفیق نہیں کری، صرف رمضان کے لیے ایکسرسائز بنا دی، اور اگر پڑھتا تھا تو سمجھتا نہیں تھا، اور سمجھتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا، اور عمل کرتا تھا تو دوسروں تک نہیں اس کو پہنچاتا تھا۔ یہ معاملہ ہے قرآن مجید کے ساتھ، اتنی بڑی نعمت کے ساتھ، اتنی عظیم الشان نعمت کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ سوچئے آپ لوگ، یہ عصائے موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی ہے اس سے کروڑ گنا بڑا معجزہ ہے، بشرط یہ کہ اس کو پہچانیں، اس کو حق ادا کریں، اس کے لیے کوئی زندگی کا وقت صرف کریں، اس کے لیے عربی سیکھیں، اس کو آگے پھیلائیں۔ معمولی کیریئرز کے لیے 35 40 برس کی تعلیم عام انسان حاصل کر رہا ہے، یہاں سے MBBS کرتا ہے، وہاں سے FCPS، وہاں ڈپلومیٹ کی ڈگری ہو رہی ہے، امریکہ جا کے اس کے نامعلوم کتنے بورڈز ہیں، اس سے سرٹیفائی ہونے کے لیے انسان کھپ گیا اسی میں، اور بقیہ زندگی مال اور اولاد نے کھپا دی۔ تو واٹ از یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دس قرآن؟ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات کے منکر ہوئے، ہمیں پہچانا ہی نہیں، انہوں نے ہم سے کوئی واقفیت اختیاری نہیں کری، ہم نے بھی کہا دفعہ دور ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے، کفر کیا۔ جس طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا، اس کے لیے قرآن پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا لکھا ہے سود کے پاس مت جاؤ، زنا کے پاس مت جاؤ، بڑھا چڑھا کے سود مت کھاؤ۔ آج دیکھ لیجئے پورا پاکستان حرام خوریوں پہ مشتمل ہوا ہے، پورا پاکستان تو خیر میں نے زیادہ بول دیا، ایٹ لیسٹ 25-30% تو ہوگا نا، لیکن لگے ہوئے اسی میں۔ تو ایسے لوگوں کا میں کیا معاملہ کروں؟ فیہم نارا، ایک بہت دہکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا میں۔ تم یہ نہ سمجھنا امت مسلمہ کا ٹائٹل ہوگا تو بچ جاؤ گے، نہیں، یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، آگ کے عذاب کی وجہ سے ان کی کھالیں جل جائیں گی، جھلس جائیں گی۔ ناؤ اے سائنٹیفک فیکٹ از کمنگ، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، جھلس جائیں گی، ایک دم تپ کے ایک دم کالی ہو جائیں گی، بدلناہم بجلود غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب الہی کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہ مقام قرآن مجید کا میڈیکل سائنسز کو دوستوں پروف کرتا ہے۔ آج سائنس نے پروف کرا ہے چند سو سال پہلے کہ ہماری کھالوں میں، ہماری اسکن میں کچھ پین ریسیپٹرز موجود ہیں، اسکن نوسیسیپٹرز موجود ہیں، تھرمو ریسیپٹرز ہیں جو کہ آپ کے گرم اور ٹھنڈے کا احساس رکھتی ہیں، میکینو ریسیپٹرز ہیں کہ آپ سو رہے ہیں، کوئی چونٹی کاٹے آپ اٹھ جاتے ہیں، مچھر کاٹے آپ اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پین ریسیپٹرز ہمارے پاس موجود ہیں ہماری اسکن میں، جو کہ اس پین کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ باقی ہمارے جو مسلز ہیں ان میں جلن تو ہوتی ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا، وی وونٹ بی ایبل ٹو فیل دیٹ پین، لیکن اصل احساس کس میں؟ اسکن میں، کانٹا چبھنے کا، جلنے کا، کیڑا چلنے کا، یہ ساری چیزیں۔
لیکن جب عذاب الہی سے ان کی اسکن جل جائیں گی، بدلناہم بجلود، تو ہم بدل دیں گے ان کی اسکن کو اور فریش اسکن دے دیں گے، تاکہ اس سوزش کو قرار رہے، ان کو عذاب الہی مسلسل رہے۔ تم نے نافرمانی اختیار کری نا اللہ اور رسول کی، ہم نے تو تمہیں بہت اعلیٰ طریقے سے دنیا میں رکھا تھا، لیکن تم نے نافرمانی اختیار کری۔ دنیا میں تم مسلمان شمار ہوئے، لیکن آج ہم تمہارا معاملہ کافروں کے ساتھ کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم بجلود بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں دوسری کھالوں سے، تاکہ ان کو عذاب الہی چکھتے رہنے پہ مجبور کیا جا سکے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیم، اور دست ہے اور کمال حکمت ہے، اس کا کوئی حکم کسی حکمت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ سائملٹینیس قرآن میں جو کانٹراسٹ موجود ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے، جس طرح جہنمیوں کا ذکر ہے ویسے ہی جنتیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو اگلی آیت نمبر 57 آ رہی ہے اس میں دنیا میں رہتے ہوئے قابل بنائے نا، تب بات سمجھ آئے گی۔ دنیا میں رہ کے جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، آخرت میں آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ ابھی موقع ہے، ابھی سانس کی رمق باقی ہے، ابھی تم لوگ کے تو ایسے لوگوں کا میں کیا انجام کروں گا؟ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہمارے اوپر، ہمارے رسول پر، اس قرآن مجید کا پورا تقاضا، پوری جو اتھارٹی ہے، ساری کی ساری اتھارٹی کو آگے تسلیم کرو اور آگے بھی پھیلایا، اور اس پر کوشاں رہے، عمل کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرے۔ اب عمل صالح میں سب سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے کہ اب اللہ نے تمہیں اس قرآن مجید کی توفیق دے دی ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی، اب تمہارا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤ جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے، اس کو عام کرو جیسا کہ عام کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات تجری، ہم لازماً داخل کریں گے ان کو اس عظیم الشان جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تاکہ ان کی آٹومیٹک اریگیشن کا بھی سسٹم چلتا رہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے واسطے اس میں بہت پاک صاف شفاف بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ایسے لوگوں نے دنیا میں اپنی شہوت کی تقاضوں کو کنٹرول کر کے رکھا، اپنی نفس کی ڈوروں کو دبا کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ آج انعام میں کیا دے رہا ہے؟ حوریں دے رہا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ایسی حوریں بھی نہیں جن کو حیض کے مسئلوں اور ناپاکی کا مسئلہ ہو، نہیں، مطہرہ، ایک دم پاک صاف شفاف۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ان کو میں داخل کروں گا عظیم الشان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں اللہ لے جائے گا کہ انسان تمنا کرے گا، ہر انسان وہاں کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جنت الفردوس، وہ بڑی جنت، اللہ سے دیکھیں دعا کیا کریں جب بھی آپ لوگ دوستوں جنت کا، تو ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگ کو سب سے عالی شان، جس میں تیری رضا جوئی اور تیرا دیدار ہوگا، سب سے بڑی چیز تو دیدار الہی ہے، اگر وہ جس کو نصیب ہو جائے وہ تو بہت جنت سے بھی اعلیٰ ترین نعمت ہے، کہ جس معبود کی میں نے اور آپ نے پوری زندگی بندگی کری، آج وہ معبود الہی ہم لوگ کو اپنا جلوہ دکھائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ان کو میں داخل کروں گا گنجان سائے میں، ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اب اگلی جو دو آیات آ رہی ہیں جس کے پیچھے یہ پورا مضمون تھا، یہاں ایک بات یاد کر لیجئے کہ اب جو اہل کتاب سے ڈسکشن ہو رہی تھی وہ پورا کا پورا اب روح سخن جو ہے وہ اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے ڈائیورٹ ہو کر اب روح سخن پھر مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے اینڈ کی دو آیات میں، یعنی 58 اور 50 آیات میں پر آج لگایا ہے اس پیج پہ، اس کی مناسبت سے سب سے اہم ترین قرآن مجید کے مضمونوں میں سے ایک مضمون ان 58 آیات میں آ رہا ہے، جس میں اسلام کا سارا سیاسی سماجی دستوری نظام موجود ہے۔ The entire political values of Islam is present in these coming two ayats, in these two coming two verses. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا اچھا ایک آیت رہ گئی، معذرت 58 آیت رہ گئی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ پہلا
امر دیا ہے، یأمرکم، مجھے اور امر دیا ہے، کیا دیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچاؤ، یعنی جو امانت ہے اس کو سپرد کرو ان کے اہل کے، اور لوگوں کے درمیان آگے کیا ہے آیت، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم کوئی فیصلہ کرو تو بالعدل، عدل کے ساتھ کرو، انصافی کے ساتھ کرو۔ یعنی اس میں تمہیداً یہ بات بھی ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بنانا چاہتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف جو پاکستان ہے، دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کے حساب سے جو معاشرہ بنے گا، سیاسی معاشرہ، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے اس کا سیاسی نظام، اور وہ سیاسی نظام بنانے کے لیے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کچھ منصب ہوتے ہیں، کچھ ڈویژنز ہوتی ہیں، کچھ اختیارات ہوتے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کون کتنا اہل ہے، کون کتنا حقدار ہے، کون کتنا سمجھ لیجئے کہ صاحب استطاعت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا بتایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب آپس میں ایک دوسرے میں معاملات طے کرو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو اس کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی کی رشتہ داری پہ نہیں، کسی کی دولت کی پریشر میں نہیں، دولت یا ڈھوس کی وجہ سے نہیں، کسی اسٹرانگ سورس کی وجہ سے نہیں، کسی پولیٹیکل دباؤ کی وجہ سے نہیں۔ تو پہلا قانون کیا ہے؟ آپ نے امانت دار کو ہی دینی ہے، اور اگر آپ نے امانت حقدار کو نہیں دی تو آپ نے گویا کہ اس امانت میں خیانت کری۔ اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اور عام معنوں میں بھی امانت کیا ہے؟ یعنی کسی کا مال اس کو واپس دے دو، میں خیانت نہیں کرو۔ لیکن یہ سورہ نساء تو معاشرتی مسائل پہ مبنی ہے، معاشرتی زندگی کے ضمن میں یہ آیات ہیں، تو معاشرتی زندگی کے ضمن میں بھی جو بھی اس کے اہل ہیں، جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اس کو پہچانو، جس کے اندر جو اللہ نے اس کے اندر کیا کیا حقوق ہیں، اس کو اس کا حقدار بنا دو، صاحب استطاعت کو حقدار بنا دو۔ لہٰذا پہلی چیز کیا ہے کہ سیاست میں کسی کو اپنا امیر بناؤ، لیڈر بناؤ۔ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، پہلے اہل بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کسی کے لیے کوئی اونچا اسٹیج مقرر کرو، کوئی معیار بلند مقرر کرو، یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، یعنی کون اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جیسے حضور کے بعد خلافت راشدہ جو قائم ہوئی ہے، وہ کیسے قائم ہوئی؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، سارے کے سارے کھڑے ہوئے۔ تو یہ معاملہ تمہارا اب بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ دور خلافت انشاءاللہ پھر جاگ جائے دوستوں، تو کیا عظیم الشان انقلاب آئے گا، اور یہ تو باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ یہ دور خلافت واپس آئے گا، اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ یہ شاید ترکی سے آئے دوستوں۔ پاکستان میں تو مجھے اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، لیکن جس طریقے کے لیڈرز اللہ نے ترکی جیسے ملک کو دیے ہیں، طیب اردوغان، بہترین لیڈر، جتنی تعریفیں کی جائیں کم کریں، بہت بہترین لیڈر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی اسلامی ملک سے ایسے جس طرح سارے لیڈر پچھلے زمانے میں گزرے ہیں، ایسا کوئی اونچا معیار کا ایک عظیم الشان لیڈر اللہ اس امت مسلمہ کو بھی دے۔ تو پہلی چیز اس آیت میں ہم نے آیت میں ہمارا ہوگا وہ سیاسی، اس کے لیے سب سے پہلے ایسے لیڈر پہچان جو کہ اس کے اہل ہوں، الی اہلہا، اور اگر کوئی معاملہ آپس میں کرو تو اس کے ساتھ عدل ہو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو بے شک تم کو ایسی نصیحت دے رہا ہے جو کہ بہت اچھی نصیحت ہے، بہت بہترین نصیحت کر رہا ہے، جو تم کو حکم دے رہا ہے اس کے پیچھے بہت اہمیت ہے اس کی۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سمجھیے کہ اسلام کے پلرز ہیں، ٹھیک ہے، 3 پلرز۔ اب یہ بتا رہا ہوں میں جو اصل بات ہے، اب میں آیا ہوں اس پہ۔ اسلام کے 3 پلرز کیا ہیں؟ ایک وہ 5 پلرز ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 3 الگ اضافی پلرز کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے 3 عظیم الشان پلرز ہیں، ایک انتظامیہ، سیکریٹری، دوسری چیز کیا ہے؟ جوڈیشری، ٹھیک ہے، عدلیہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ لیجسلیشن۔ یہ 3 چیزوں پر ایک گویا کہ پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس آف اسلام قائم ہوگا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ انتظامیہ، سیکریٹری، اس کی آیت ہم لوگوں نے پڑھ لی کہ جس کو جو اختیار دو اس کو اہل، ایسا مسلمان کا لیڈر سمجھو جو کہ تمہارے مسائل حل کرے، دین اسلام
اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ دین اسلام میں تمام مسائل کے حل ہے. تو اختیار اگر کسی کو دینا ہی ہے، اگر کوئی ایسی انتظامیہ کا مسئلہ ہے ہی، تو اپنے آپ میں قابل بندوں کو ڈھونڈو، الا اہلہا. ہم لوگوں نے پڑھ لی 58 میں. اور دوسری چیز کیا ہے اسلام کی؟ جوڈیشری کے لیے کیا ہوگا؟ عدلیہ اسٹرانگ ہوگی. آپ دیکھیں کوئی نا انصافی پر فیصلہ نہ ہو. اس لیے آیت میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، آپس میں جب فیصلہ کرو تو عدل سے. ان تحکموا بالعدل، عدل و انصاف ہو. یہ نہ ہو کہ دور مطلب یہ تم نے ریاست مدینہ کے نام پہ پاکستان کھڑا کر دیا اور پاکستانی تحریک انصاف. خیر ہم لوگ تو اس معاملے میں سمجھ لیجئے سیاست کو انوالو نہیں کرتے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک تحریک جو کہ پاکستان تحریک انصاف پہ مبنی ہے، وہ دیکھے کس قسم کے ناانصافی کے فیصلے کر رہی ہے. بہرحال سیاست ہمارا منشا نہیں ہے، ترجمہ مقصود ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو کہ اس میں فیصلہ کرو تو انصاف کی طور پر کرو. یعنی تمہارا کوئی معاملہ نا انصافی پہ نہ ہو، کسی قسم کے دباؤ پہ نہ ہو، کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو کہ تم دب جاؤ اور انصاف سے رک جاؤ، یا کوئی دباؤ اور رشتہ داری کی طرف سے یا اگینسٹ تمہارے بھی کوئی معاملہ ہو تو عدل سے رک جاؤ. نہیں، بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں آپ آگے پڑھ لیں گے کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے کھڑے ہو کے بن کے کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین بالقسط شہداء، اللہ کے لیے عدل کو قائم کرنے والے کھڑے ہو جاؤ. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت بہترین نصیحت دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، سمیع بصیر، اور دیکھتا بھی ہے. یعنی جو تم ناانصافی کے فیصلے کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ، اور سنتا بھی ہے. جو بات تم کر رہے ہو گواہی میں دے رہے ہو اس کو بھی سنتا ہے. گویا کہ اس میں بھی ایک دھمکی کا انداز ہے اللہ کی طرف سے. تو گویا کہ جو پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے اسلام کا، وہ کن 3 چیزوں پہ ہو گیا؟ نمبر 1 سیکریٹری انتظامیہ، نمبر 2 جوڈیشری عدلیہ. اب آ رہی ہے عدلیہ کے بعد لیجسلیشن. ٹھیک ہے، اور یہی لیجسلیشن کیا ہوا ہے آپ لوگ کے سامنے ہے. پہلے میں آیت آپ لوگ کے سامنے بتا دوں، پھر میں آپ کو کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا آج کی دنیا کے میں اسپیشلی ملک پاکستان کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور اللہ کا قانون 1450 سال پہلے کیا ہے. آیت نمبر 59 ذرا غور کریے گا، کتنی اہم آیت ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یا اے ایمان کے دعوے داروں جو کہ کہہ رہے ہو کہ ہم ملک اسلام پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو ملک بنا ہے اسلام کے نام پہ، اگر تم اس میں رہ رہے ہو تو اس کے تقاضے بھی تو پورے کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے داروں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. انکم، اور تم لوگوں میں جو اہل حکومت ہیں، اولو الامر ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، ان کی بھی استطاعت لازم ہے، ان کی بھی اطاعت لازم ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یا اور رسول، سب سے بڑا تقاضا تو اللہ کا اور رسول کا ہے. یعنی یہ دو تو مستقل رہیں گے، یہ 2 سورسز آف لا مستقل رہیں گے. یعنی کوئی قانون اللہ اور رسول کی منشا کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی قانون عدل میں نہیں بنے گا جو کہ اللہ اور رسول کی بغاوت کو للکارے، ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ تو ہمارے آئین میں بھی ہے نا، آرٹیکل 227 میں. اگر آپ لوگ کو یاد ہو آرٹیکل 227 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وچ واز بلٹ ان 1973، اس میں کیا بتایا تھا؟ اس کے مطابق ہم نے کیا لکھا ہے؟ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. اس ملک اسلام میں قرآن و سنت سے ہٹ نہیں ہوگا. اس تختی کو ہم نے لٹکا دیا ہے بڑے مزے سے، متقیانہ انداز قرآن اور سنت کے علاوہ. تختی کے نیچے سب حرام خوریاں بھی چل رہی ہیں، سب سود خوریاں بھی چل رہی ہیں، سب زنا کے اڈے بھی قائم کیے ہوئے ہیں، شراب بھی پی جا رہی ہے، وراثت میں جو حق مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، جو ہے، اور اسی طریقے سے جو قتال اور قتل و غارت کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی جاری و ساری ہے. اب میں کس چیز لوں یہاں پہ؟ کہاں اپنا رونا روں؟ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. ہر طرف تو ہماری داستان بکھری ہوئی ہے. یہ شرف اللہ نے اسلام کو دیا، اور اسلام میں بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، شرف اللہ نے پاکستان کو بخشا ہے کہ کسی ملک کے ساتھ لفظ اسلام اللہ نے کہیں نہیں لگایا سوائے پاکستان کے. کنگڈم آف سعودیہ عربیہ، کہیں اسلام کا نام نہیں ہے اس میں. کوئی ملک 27 رمضان کو آزاد نہیں ہوا سوائے پاکستان کے.
کوئی ملک مدینے کے بعد مدینے کی پاکستان کے، کوئی ملک کے پاس ایسی خوبصورت ایگریکلچر اور معدنیات کے ذرائع نہیں ہیں سوائے پاکستان کے. تو اس ملک کے پاکستان کی قدر بھی تو ضروری ہے. کہہ دینے سے تو یہ مدینے کی ریاست نہیں بنے گا نا. یہ جو 14 اگست آ رہی ہے اس میں جھنڈے لگا لیا آپ نے اور نصرت فتح علی خان کر لیا، اس پہ تو نہیں بنے گا نا پاکستان. تو ہم پر لازم ہے یہ پیٹریوٹزم. تو ہمیں حضور سکھا کر گئے جب ہجرت پر وہ مجبور ہوئے، پیش کر کے انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں. میں جان بوجھ کے ہجرت پر جو ہے وہ مجبور کرا دیا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ معاملہ ہے. صرف ملک پاکستان کہہ دینے سے جو ہے امن کا گہوارہ نہیں بنے گا، اس کو کرنا پڑے گا. اور اس کو کرنے کے لیے جو اگلا معاملہ ہے دین اسلام میں، یعنی سیکرٹری، جوڈیشری اور اس کے بعد لیجسلیشن، اس کا کیا حق ہے یہ اللہ نے بتا دیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی اور رسول کی. اور پھر جا کے اطاعت اگر ہو نچلے درجے میں تو اولو الامر کی، یعنی اپنے آپس میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن آپ لوگ کو بڑا ایک چیز متاثر کرے گی جو میں بولنے والا ہوں. یہاں ایک عظیم بات آپ نے نوٹ کری کہ 3 کی اطاعت ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی، یعنی جو بھی آپ کا حکمران ہے. لیکن دوسرے کے لیے آپ نے نوٹ کرا یہاں صرف اطیعوا کا جو لفظ آیا ہے، اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا، اطیعوا کا جو لفظ آیا ہے وہ تیسرے کے لیے نہیں آیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ اطیعوا کا لفظ تو صرف 2 دفعہ ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اولو الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. سوچا آپ نے؟ یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اطیعوا کا لفظ 3 دفعہ آ جاتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور اطاعت بھی کرو اولو الامر کی. لیکن اطیعوا کا لفظ صرف اللہ اور رسول کے ساتھ آیا. یا تو ایک دفعہ اطیعوا آ جاتا جو کہ تینوں کو کور کر جاتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول و اولی الامر منکم. لیکن آپ نے کبھی نوٹ کرا یہ اطیعوا کا لفظ صرف 2 کے لیے کیوں آیا، اللہ اور رسول کے لیے کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ اطاعت مطلق، ایبسولوٹ اطاعت، انکنڈیشنل اطاعت وداؤٹ اینی لمٹس، وہ صرف اللہ کی ہوگی اور رسول کی. اللہ کی اطاعت ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس. رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. لیکن اولو الامر کی اطاعت جو ہے اس کے لیے اللہ نے کچھ طبقے بتائے ہیں. اولو الامر کی جو اطاعت ہوگی وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوگی، اس کی سپرویژن کے انڈر ہوگی. اور دوسری بات کیا، اولو الامر ہو تو تم میں سے ہی نا. یہ آیت میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ اولو الامر آپس میں سے ہی سلیکٹ کرو، کم سے کم مسلمان کا بچہ تو ہو. تمہارا جو حکمران ہے کوئی یہودی اٹھا کے نہ بٹھا دو. اور یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کسی غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً ریکنسائل کرنا یہ اللہ کے اور رسول کے خلاف بغاوت ہے. مسلمان کا بچہ تو ہو کم از کم. لیکن البتہ ان کی بھی جو اطاعت ہوگی وہ ایبسولوٹ نہیں ہوگی. اولو الامر کی بھی جو اطاعت ہوگی وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوگی. جو حکم وہ اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ لے کر آئے گا، اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے. اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو میں قانون اپنی اتھارٹی میں پیش کر رہا ہوں، پاس کر رہا ہوں، رسول کے خلاف نہیں ہے. اس کو دلیل لانی پڑے گی. اور یہی معاملہ ہوگا کانگریس کا، پارلیمنٹ کا، جوڈیشری کا. No legislation can be done in repugnant to the Quran and Sunnah. So these laws cannot be go against Quran and Sunnah. یعنی پہلا معاملہ یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی اور رسول کی. اب آپ لوگ دیکھ لیجئے، ہم لوگوں نے یہ تختی لگائی ہوئی ہے آرٹیکل 227 پہ کہ no legislation can be done in repugnant to the Quran and Sunnah. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تو سارے معاملات چل رہے ہیں. بس ایک تختی بنا کے ہم لوگوں نے ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبت دار ہیں یہ لگا کے لٹکا دیا. اس تختی کا ترجمہ تک کسی کو نہیں پتا. یہ تو حال ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور آپس میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی لازم ہو جائے گی. پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے. اب اولو الامر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسلام کا تقاضا تو یہ ہے، میں اس کو صحیح بات سمجھتا ہوں. اور یہاں جو اسٹیٹ ہے، عوام الناس ہے، وہ پاگل ہوئی ہوئی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر انسان کہاں جائے؟ جیسے کہ کل کو اگر خدا نہ کرے حکومت بول دے کہ نماز پڑھنا جو ہے ہم نہیں پڑھنے دیں گے نماز، یا شراب جو ہے وہ حلال ہے، یا سود ہم حلال کر رہے ہیں، تو کتنے لوگوں میں یہاں پھڈا ہو جائے گا. پھر قتل و غارت اور یہ سب شروع ہو جائے گا.
تو ایسے میں کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دیکھیں قرآن مجید میں ذرہ ذرہ جو چھوٹے سے چھوٹے جو بھی مسئلہ ہوگا نا وہ بھی ملے گا آپ کو، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹی وی شوز اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں قرآن کی طرف آ جائیے، سب کچھ ملے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، باہمی اختلاف ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو واقعتاً اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخر پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ سب سے بہترین کام ہے، جام کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ یعنی اگر اولو الامر کہہ دے کہ یہ بات جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ماننی ہے، اور اولو الامر کے پیچھے عوام الناس پاگل ہوئی بھی ہے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی جو اولو الامر بول رہا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا، اللہ اور رسول کی طرف سے دلیل لانی ہوگی کہ یہ کام جو ہے اللہ اور رسول کے اگینسٹ نہیں ہے، تب ہم لوگ سمجھیں گے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ میرا پسند، میری پسند، میرا نظریہ، میرا خیال، میری عقل اور میری جو ہے رضا، یہ نہیں، اللہ اور رسول کی بات ہوگی مانی جائے گی، نہیں ہوگی تو ہمارے منہ پہ ماریں گے ہم لوگ۔ لیکن ابھی اس میں ایک خلا ہے، اور وہ خلا کیا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کس کی بات مانی جائے گی؟ اب ظاہر بات ہے عوام کو یہ فیصلہ دے دیں تو عوام میں تو قتل و غارت ہو جائے۔ تو یہ خلا آج کی ریاست میں الحمدللہ فل ہو چکی ہے کہ یہ معاملہ ہے جوڈیشری کا، عدلیہ کا۔ لیکن اگر جوڈیشری خود سو صحیح نہیں ہے، اللہ اور رسول جو ہے وہ کیا احکام دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ یہ جو ایمان والے ہیں، ان لوگوں کے اندر کی غداری، جو خودداری ہے، وہ خودداری جو ہے وہ بیدار ہوگی، اور پھر ایسے ایسے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ سے ممتاز قادری جیسے جانباز لوگ، وہ بیٹھ کے اٹھا کے مار دیتے ہیں ایسے سلمان تاثیر کو، گستاخ رسول کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ابھی حال میں ہی پچھلے مہینے بھی واقعہ ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر حشر عوام کرتی ہے، جب اگر جوڈیشری خود سوئی ہوئی ہو تو ایسے ایسے لوگ جنم لیتے ہیں۔ پھر حضور کے زمانے میں تو ایسے علیحدہ انسٹیٹیوشن تھے ہی نہیں نا، یہ انسٹیٹیوشن تو قائم کریں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے زمانے میں، لیکن آج تو یہ انسٹیٹیوشن ہے نا، اب انڈیویجول جائے وہاں پہ، جوڈیشری عدلیہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، عدلیہ کے پاس ہر شخص جائے، عالم جائیں، علماء جائیں، مولوی جائیں، مفتی جائیں، دلیل دیں، ثبوت دیں، اور وہاں عدلیہ کہ دس از ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا، یہ اللہ اور قانون، اللہ اور رسول کے قانون سے اگینسٹ اس نے یہ حرکت کری ہے، پھر سر عام مارو اس کو، جو بھی ایسا گستاخ رسول پیدا ہو سر عام چوراہے پہ لٹکاؤ اس کو۔ لیکن یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے نا، اس میں معاملے میں اگر ہم جیسا انسان کوئی کچھ بولے تو سب یہ تقاضا اور یہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ اس کو اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ جو اللہ اور رسول نے نارمل اخلاق بتائے ہیں اور جو نارمل طریقہ کار اور ترتیب سمجھائی ہے، اس پہ عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور دعوے دیکھیے کہ ہم سب سے بڑے اللہ اور رسول کے چہیتے ہیں۔ تو اسی اللہ اور رسول نے یہ بھی تو کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اسی اللہ اور رسول نے ہی تو کہا ہے نا کہ قرآن کے معاملے میں اپنے آپ کو بیلنس رکھو، قرآن کی ہر بات کو سمجھو، غور کرو، آگے پھیلاؤ۔ وہاں تمہیں اللہ اور رسول نظر نہیں آتا ہے، اس معاملے میں نظر آ جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہو، لوٹاؤ اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، دیکھو کہ عدلیہ کیا بول رہی ہے، پھر جو بھی معاملہ ہو اس کو ایسی سزا دو کہ ایسا کوئی گستاخ پیدا ہی نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اہل ایمان میں سے ان لوگوں کی جو کہ اہل حکومت میں سے ہیں۔ اور یہ مسئلہ تو آج ابھی ہم لوگوں نے 2 مہینے پہلے ہی دیکھا ہے، کورونا کی پینڈیمک میں کیا ہوا تھا؟ عوام الناس پاگل ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے رمضان آ رہا ہے جائیں گے نمازیں پڑھنے، جائیں گے، بالکل جائیں گے، سارے کی ساری وبا گئی ایسی کی تیسی، ہم جائیں گے نماز پڑھنے، ہم بہت متقی ہیں، اور یہاں حکمران کہہ رہے ہیں کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم اگر تم جاؤ گے تو یہ معاملات ہیں، اب کس کی بات مانی جائے، کہاں جائے عام انسان، میں اور آپ کہاں جائیں گے پھر؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف۔ اور اس میں سمجھتا ہوں بہت اعلیٰ کام مفتیوں نے کرا ہے، سارے کے سارے علماء دین نے کرا ہے کہ سارے کے سارے جمع ہوئے، پھر حکومت کو قائل کرا، دلیل دی کہ اللہ اور رسول کے مطابق کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اور پھر الحمدللہ ملک پاکستان میں وہ ہوا۔ لیکن یہ تم لوگوں کو اسلام جو ہے نمازوں میں کیوں یاد آتا ہے، باقی معاملات میں کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ میرا افسوس کے ساتھ ایسے مولویوں سے اور عالموں سے سوال ہے، میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن میں جتنے مفتی ہیں پاکستان میں اور روئے زمین پہ، ان کا گریبان پکڑ کے کہتا ہوں
کہ تم لوگ کو پھر وہاں کیوں نہیں یاد آتا یہ کہ یہ ساری چیزیں وہاں بھی تو دیکھو نا جہاں اللہ کے دوسرے دین کے تقاضے ہیں. سود کو بھی اسی طرح حرام قرار دو نا, زنا کو بھی اس طرح ملک پاکستان میں حرام قرار دو, والدین کی نافرمانی کے خلاف بھی کوئی ایکشن لگا دو نا. اس میں تم لوگ کو اسلام کیوں نہیں یاد آتا؟ فردوہ الی المؤمنون, ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور والیوم الآخر, یوم آخر پر. دھمکی ہے پھر ایسے لوگوں کی, دیکھیں اس آیت میں, کہ اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور رسول پر, اللہ پر روز آخر پر, تو لوٹانا پڑے گا تم کو. تمہیں دلیل لانی ہوگی رسول اور اللہ نے کیا بولا ہے, اللہ اور رسول کا تقاضا کیا ہے, انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا. ذالک خیر واحسن تأویلا, یہ معاملہ بہت بہتری کا ہے, انجام کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ہے, بہت بہتر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو 8واں رکوع تھا وہ مکمل کر لیا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے دوستوں کہ ابھی الحمدللہ ایک کمنٹ بھی آیا ہے اس سیشن میں کہ سارا سہیل کا کہ جس دن پاکستان میں اسلامک نظام قائم ہو جائے اس دن سب سے پہلے غلط لوگ ہی بھاگیں گے اس کنٹری سے. ہاں صحیح بات ہے بیٹا, یہ معاملہ تو ہے کہ حق کی جو تلوار ہوتی ہے وہ بڑی ننگی ہوتی ہے. حق اور سچی بات کسی کو پسند نہیں آتی ہے, لیکن میرا یہ جو تقاضا ہے کہ ہم لوگ یہ جو درس قرآن کرتے ہیں, اور الحمدللہ اتنا جو عظیم الشان آج رکوع ہم نے کرا ہے جس میں پولیٹیکو سوشو اکنامک ویلیوز آف اسلام ہمیں سمجھ آئی ہے, کوشش کریں دوستوں اس کو اپنے تک محدود نہ کریں. اب یہ قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے ہم سارے کے سارے, سب سے بڑی لرننگ تو خود میری ہو رہی ہے, جو ٹیچر ہوتا ہے اسی کی سب سے بڑی لرننگ ہوتی ہے. تو میں اس عمل میں ہوں, اس کوشاں میں ہوں کہ آپ لوگ سارے کے سارے ان احکامات کو پلیز اپنے تک مت رکھیں. ہم لوگ سارے کے سارے مل کر کیوں نہ ہو کہ ایک ایسی خوبصورت جماعتوں سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے, اور ہوتے ہوتے انشاءاللہ کیا پتہ ہم ہی وہ جماعت ہوں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ کراچی اور یہ سندھ اور پورا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید چینج ہو. امیدیں تو رکھنی چاہیے نا, اچھی امیدیں, تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ وی ول بی دیٹ سوسائٹی اینڈ وی ول بی دیٹ انشاءاللہ گڈ امنگسٹ گڈ پیپلس. تو یہ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پہ سمجھنے کی توفیق دے, اور جتنا ہم نے سنا ہے اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق دے. اس دعا پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.